اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں یا 2 پرندوں کی طرح 2 سب بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ تو اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ یعنی کتاب کے نزول کا اکثر مقصد کیا ہے؟ ہدایت، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اگر نہ مانے تو پھر اس پر پکڑ بھی ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں۔ بتائیں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا محکم آیات کیا ہوتی ہیں؟ جو حکم ہے، یعنی نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور یہ محکم آیت ہے یعنی ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا، وہی کتاب کی اصل ہیں۔ اور کچھ دوسری یعنی معنوں میں متشابہات ہیں۔ متشابہات کون سی ہیں؟ کس پہ شبہ ہے ہمیں؟ یعنی ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یہ اور ان کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں ہے، یہ دیکھنا شروع کر دے کہ جنت کیسی ہے یا دوزخ کہتی ہے، بلکہ ان دیکھا ہم ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہے متشابہات۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ان میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے کیونکہ دل جسم میں اہم ترین حصہ ہے، اور ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ کا مقام کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی کیا ہے؟ دل ہے۔ یعنی سائنس کہتی ہے دماغ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دل سے ہم سوچتے ہیں۔ اور دل کی صفائی کی دعائیں پھر ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ کیا کون کون سی دعائیں ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ والی دعائیں ہیں۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سعیمت قلبی، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ ساری جو ہیں کس کی دعائیں ہیں؟ دل کی صفائی کی۔ اس کے علاوہ دل کی صفائی اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ کثرت سے استغفار کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں؟ 70 دفعہ، اور ایک حدیث کے مطابق 100 دفعہ بھی ہے۔ تو دل کے شر سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ کیسے دعا مانگیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی۔
تو اس کے علاوہ دل کی ثابت قدمی اور ایمان سے مزین ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے. اللہم حبب الینا ایمان و زینہ فی قلوبنا. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے, اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے. تو یہ دعائیں خاص کر ان لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے جن کے دل میں گھٹن اور تنگی کا شکار ہوں یا کسی بھی دل کے مسئلے کا بھی شکار ہوں, ان کو بھی یہ پڑھ لینی چاہیے. اے ہمارے رب, بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جن میں کوئی شک نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, ان کے مال, ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی, اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. جیسے پھر ان کی قوم کا, ان کے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا, ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں, غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی مسلمان کافروں کو 600-700 کے قریب دیکھ رہے تھے. کافر مسلمانوں کو کتنا دیکھ رہے تھے؟ نہیں, وہ دگنا 2000, یعنی وہ 1000 کی تھی فوج اور وہ ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی. وہ جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں, یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ دی گئی ہے, اور یہ امتحان ہے انسان کا کہ ان چیزوں سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے, یا ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے یا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, یا ان چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے. ان چیزوں کی محبت برائی نہیں, خرابی تب ہے جب ان میں مشغول ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول جائے. آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب کے سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب, بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو اور ہمیں آ کے عذاب سے بھی بچا لے. وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے, فرما برداری کرنے والے, خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس حال میں کوئی انصاف پر قائم ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے. جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا. اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئی, اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے سے پیغام پہنچا دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں, تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, پھر میں سے گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی, اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا. کن کو ڈالا تھا؟
یہودیوں اور عیسائیوں کو، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گنتی کے دن ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے، یعنی ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، بھلائی اور خیر کے کام کے کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھلائیوں اور خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم ادھر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے آنا بہت بھاری ہے، لیکن یہاں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ کہ ہماری آنے کی یہاں پہ نیت ہونی چاہیے۔ جب ہم گھر میں رہنا چاہیں گے یا یہاں پہ بیٹھ کے نہیں سننا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں نہیں کرتا۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم اس سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کو اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی، اور جس نے برائی کی، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی اعمال نامے جب کھلے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان خوف اور ایمان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ انتہا پرستی درست نہیں، شدت پسندی بھی نہ ہو کہ اللہ کا اتنا خوف طاری ہو جائے کہ اللہ سے ناامید ہو جائے، اور نہ اتنے بے خوف ہو جائے کہ اس کی پکڑ کا احساس ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم غفلت سے بچ جائیں۔ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو سمجھ بوجھ کیسے آتی ہے دین کی؟ علم حاصل کر کے۔ آپ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یعنی اتباع رسول ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے کو سچ ثابت کرتا ہے۔ رسول سے محبت ہے تو زبانی دعویٰ نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ ثبوت لے کر آنا پڑے گا، اس کے لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، یعنی ہمیں نہ بتایا ہو کہ کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ تو اطاعت اور عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ احادیث کا بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کی محبت سے ہمیں دوری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کفر، نافرمانی، یہ سب جو ہے وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے، آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پیا اور زمین پر گر گیا تو اسے اپنے سینوں اپنے چہروں پر مل لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی اختیار کرو۔ 1 سچی بات، دوسرا امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے جو سورج ہے اسے برف پگھل جاتی ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو، عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یعنی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسے اصحاب صفا۔ کچھ صحابہ یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کرتے رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں دیکھا جائے تو مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر وقف کیا۔ اور دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ لڑکی پیدا ہونے پر وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے تیرے لیے اس بچے کو منتخب کر لیا۔ اب جب وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس پر مایوس نہیں ہوئی کہ اب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی، کیا کروں گی۔ اب لڑکی ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو پتہ تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور کسی بھی مسئلے کا بہترین حل ہے کہ رب سے باتیں کرنا، مدد مانگنا رب سے۔ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں، باتیں کی ہیں؟ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کیجئے، باتیں کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے سے زندگی پھر خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب ہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ سے دوستی ہوتی ہے، پھر ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے جنم لڑکی کو دیا۔ لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیں وہ لڑکی یعنی اپنے بچے کے لیے کس چیز کی دعا مانگ رہی ہے؟ کہ شیطان سے اس کو دور رکھنا۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا، اس کی بہترین پرورش کی، زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، ان کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے پاس بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی اس آیت میں نعمتوں کے استقبال کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب خوشخبری ملے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ذکر ادا کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے اور صدقہ خیرات کرنی ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم یقینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، آپ کو پاک کیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا اولین کام نماز۔ تو دیکھیں نماز کا حکم کتنی بار آیا، تو یہاں خوشخبری پر بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہم خوشخبریوں پر کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، اور ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا؟ اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخر میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی نیکیاں قربانیاں انسان کی ضائع نہیں جاتی۔ قربانی کس نے دی تھی؟ مریم کی ماں نے، اور اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ انہوں نے نظر مانی تھی نا کہ میں اپنا بچہ جو ہے
اللہ کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ کو دے کر تو دیکھیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے اور پھر آخرت میں بھی لوٹاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام ہو، اللہ سے کیے گئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کیسے پورا کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نظر اگر مان لی ہے تو پھر اس پر ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ اور وہ گود میں بھی اور ادھیر عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا ہے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی یہ نبی جو ہے علم والا ہوگا۔ یہ ہے نعمتیں جو اللہ دیتا ہے، اور یہ ہے قبولیت اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا بھی علم دینا ہے، حکمت کا بھی علم دینا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب سے رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اس میں، اگر تم ایمان والے ہو۔ تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تو رات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی بات کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرح میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تو تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تجھے پاک کرنے والا ہوں، جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ کیوں آدم کی مثال جیسی ہے؟ ہاں، یعنی وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گر گرا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ مباہلے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عورتیں ان کے اہل و عیال آ جائیں، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال آئے تو انہوں نے مباہلے کے لیے آئے تھے وہ، لیکن پھر آدھے راستے سے ہی وہ چلے گئے، ڈر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلا شبہ یقیناً سچا بیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔
اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہود، نصارہ، مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو خود گارنٹی دی۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڑمڑ کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ان کے دن کے آغاز میں تم ان پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے اس پر تم اس کو شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا کر دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار بھی امانت دو تو بھی وہ اس وقت تک ادا نہیں کریں گے مگر جب تک آپ ان کے سر پر ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں وہ بھی اپنا عہد پورا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے بن جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے گا جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ یہ کون سا اقرار ہے؟ یہ عہد الست ہے۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ تمام روحوں کو پیدا کیا تھا اور پھر ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس پر بھی اور ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اس کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ کے ہاں مقبول دین کون سا دین ہے؟ اسلام۔ اس لیے ہمیں پھر کس پر راضی ہونا چاہیے؟
تو ہم صبح شام کا کیا کہتے ہیں پھر اس کے لیے؟ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور ان کے فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، اصلاح کی، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وہی گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی دین کو کوئی کھیل تماشا نہ بنائے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو ہدایت کی نعمت چھین جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں صدقہ قبول نہ ہو۔ پھر آج دنیا میں ذرا برابر کی گئی نیکی بھی قبول ہوگی، لیکن روز قیامت زمین بھر سونا بھی ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تو فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ جب کہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک کر کے آیا، تو اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہم صدقہ کریں گے، اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اگر شرک کیا، کفر کیا، تو وہ سب کا سب کیا ہوگا؟ ضائع ہوگا، کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذبحا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمانا۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں میں صحت عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں راحتیں عطا فرما۔ اللہ اس دنیا کی بھی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ قبر کے اندھیروں میں بھی عافیت عطا فرمانا۔ اللہ آخرت میں بھی عافیت عطا فرمانا۔ اللہ پل صراط پر چلنا آسان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمانا، اپنی مغفرت عطا فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔